اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صلوات سورہ مبارکہ مائدہ کی 54ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہے اور صاحبان ایمان سے خطاب یہ ہے کہ دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم دین کے محتاج ہو۔ ایک وسیع دسترخوان ہے جو اللہ نے اس آیہ کریمہ میں پھیلایا ہے، بچھایا ہے، گستردہ کیا ہے۔ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ وقت ان کا محتاج ہے، وہ وقت کے محتاج نہیں ہے۔ میں اور آپ تو سورج کو دیکھ کر چلتے ہیں نا، سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ یہ نظام کائنات جس شمس و قمر کے تحت چل رہا ہے وہ شمس و قمر ظاہری یقیناً مراد ہے، مگر نظام شمسی تو شمس و قمر سے چلے گا، مگر کون و مکان شمس و قمر سے نہیں چلتے۔ وہ جو کون و مکان کو چلانے کے لیے شمس و قمر ہے، اس شمس کو محمد کہتے ہیں اور قمر کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و علی۔ لہذا اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے ہماری رہنمائی کے لیے کچھ یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے من یرتد منکم، تم میں سے کچھ لوگ جب مرتد ہو جاؤ گے، عن دینہ، دین سے، اپنے دین سے، جو دین تم نے قبول کیا ہے، جو اسلام تم نے قبول کیا ہے، جس اسلام سے بہتر دین نہیں ہے، جس اسلام سے بہتر اور پسندیدہ دین نہیں ہے۔ ادیان آسمانی تو بہت ہیں، مگر وہ کون سا دین ہے کہ جسے اللہ محبوب قرار دے رہا ہے؟ اور یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ محبت بلا وجہ نہیں ہوتی، اگر کسی سے محبت ہے تو اس کا کوئی سبب ضرور ہے، اور دین اسلام سے اگر اللہ کو محبت ہے تو اس لیے ہے کہ وہ ولایت علی کے ساتھ ہے۔ اللہ غدیر کے اندر جب سرکار دو جہاں نے اعلان ولایت مولا کائنات کیا
تو بہت ہی واضح انداز پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب اللہ تمہارے اس اسلام سے راضی ہو گیا ہے۔ لہذا وہ دین، وہ الہی دین، وہ آسمانی دین کہ جسے محبوب الہی قرار دیا گیا ہے، پسندیدہ ہے پروردگار عالم کے نزدیک، اس دین مبین اسلام کو اگر کوئی اپنانے کے بعد ترک کر دے تو یقیناً یہ خسارے میں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو انتخاب کرے گا وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے یہ قبول کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے یہ انتخاب دین غیر اسلامی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اسے تو آخرت میں احساس ہوگا کہ وہ کتنا نقصان اٹھا رہا ہے۔ یہ دنیا واہمات کی جگہ ہے، یہ دنیا توہمات کی جگہ ہے، یہاں ملمہ کاریاں ہیں، یہاں التباس ہے، یہاں قلعی ہے، رنگ ہیں، جلوے ہیں، یہاں دکھاوا ہے، یہاں کا ماحول اس کے مطابق بنایا گیا ہے، یہاں حجاب ہے، یہاں پردے ہیں، یہاں وہ نظر نہیں آتا جو حقیقت ہو، لہٰذا آنکھیں تو جب کھلیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی۔ لہٰذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مرے گا تب بیدار ہوگا، جب زندہ ہے تو سو رہا ہے۔ یہ ہماری زندگی نیند ہے، اور جیسے ہی موت آئے گی ایک مرتبہ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ پھر انسان بیدار ہوگا۔ تو وہ بیداری وہ حقیقی آنکھیں، وہ رویت حقیقی، وہ چشم برزخی، وہ جب کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ حقائق کیا تھے اور ہم سمجھ کیا رہے تھے۔ شاید میرا اور آپ کا مجلس اعظم میں بیٹھنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ جن کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ان سے وابستہ ہو جاؤ جن کو حقیقت نظر آتی ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے کہ دیکھو مولانا کو، بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں، اس لیے کہ ایسے مرحلے پہ بہت سے لوگ کچھ غیر ضروری اور زیادہ گفتگو کر کے، مبالغہ آرائی کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو یہ جگہ تو ویسے ہی توہمات کی جگہ ہے، حقائق ہم پر روشن نہیں ہیں۔ ہم بہت صاحب بصیرت ہو جائیں تب بھی صاحبان بصیرت کے محتاج رہتے ہیں۔ اتنا طے ہے کہ وقت گزر جائے گا، اللہ نے اعلان کیا کہ خبردار اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہ کرنا۔ اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے کچھ دین سے مرتد ہو جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ تمہارے جانے سے دین رخصت ہو جائے گا۔ انتہائی مبارک محترم مجمع ہے، اور جس نسبت سے مجلس اعزا ہے تو عالمی سطح پر اور اردو زبان سمجھنے اور سننے والوں کے لیے ایک خاص دن اور تاریخ اور خاص نسبت کے ساتھ میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اتنا طے ہے کہ میرا دین پر کوئی احسان نہیں ہے، میرا تشیع پر کوئی احسان نہیں ہے، میرا مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد پر کوئی احسان نہیں ہے۔ میں اگر مکۃ المکرمہ حج کرنے گیا ہوں تو خانہ کعبہ پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر سرکار کی زمین مدینۃ المنورہ میں جا کر میں نے حاضری دی ہے تو سرزمین مقدس مدینے پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر میں عزاداری کرتا ہوں تو امام حسین کے ذکر پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔
اگر میں نے عزا خانہ سجایا ہے تو عزا خانے پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ قضیہ برعکس ہے، واقعہ برعکس ہے۔ میرا اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے، کلمہ پڑھنے سے اسلام نے مجھے عزت دی ہے، اسلام قبول کرنے سے اسلام مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ یہ اہل بیت سے جڑ کر رہنا تشیع کہلاتا ہے، یہ اہل بیت سے شدت کے ساتھ وابستگی میری عزت بڑھا رہی ہے۔ میں اگر حج کرنے گیا ہوں تو کعبے نے مجھے صاحب قسمت بنا دیا ہے، اگر میں سرکار کو سلام کرنے گیا ہوں تو مدینۃ المنورہ نے مجھے منور بنا دیا ہے، اور اگر میں عزاداری کرتا ہوں تو در حقیقت امام حسین کے ذکر نے مجھے صاحب قسمت بنا دیا ہے۔ میں ان لوگوں میں شمار کیا جا رہا ہوں جو صاحبان نبوت ہیں، میں اولیاء الہی کے ساتھ بیٹھنے والا شمار کیا جا رہا ہوں۔ یہاں اللہ کے خاص لوگوں کا گزر ہے، لہذا مجھ پر اس کا احسان ہے، میرا اس پر احسان نہیں ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں اللہ صاحبان ایمان سے خطاب فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے کچھ لوگ دین سے مرتد ہو جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو ظاہر کرے گا، ایک اور قوم آ جائے گی، تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گا، تم نہ صحیح کوئی اور ہوگا، نظام نہیں رکے گا۔ یہ نہ سمجھنا تمہارے جانے سے قیامت آ جائے گی، تمہارے نہ ہونے سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے ہونے سے تمہاری قسمت اچھی ہو رہی تھی، اسلام کی قسمت بلند نہیں ہو رہی تھی۔ اور یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہستیاں ہوں گی کہ جن کے محبت کا عنوان ہی اسلام ہو، وہ ہستیاں اور ہیں، وہ مقامات رکھنے والے لوگ اور ہیں کہ جن پر ایمان ہی اللہ پر ایمان ہے، جن سے دوری ہی کفر ہے، جن سے پیار ہی مومن ہونا ہے، وہ ہستیاں اور ہستیاں ہیں۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، قرآن ہم سے مخاطب ہے۔ جب تم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ اب وہ جو قوم آئے گی اس قوم کی کچھ صفتیں ہیں، صاحبان دقت تشریف فرما ہے، بات بہت آگے تک سماعت کی جا رہی ہے، اور جس رسانے کے ذریعے سے یہ بات آگے پہنچ رہی ہے، میں اس رسانے کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ جو پیغام دین، پیغام اسلام، پیغام قرآن ہے، اور صامت قرآن اور ناطق قرآنوں کا ذکر ہے، یہ آگے بڑھانا، اس کی تبلیغ، اس کی نشر، اس کی اشاعت، اس کا ارشاد، اس کو عام کرنا اور آگے تک پہنچانا، یہ خود ایک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ یوں تو سال بھر ہمارے رسانے اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مگر شاید بہت ساری کوتاہیاں اور غلطیوں کا ازالہ اس وقت ہوتا ہو کہ جب ان رسانوں سے اللہ، رسول اور اہل بیت کی بات ہوتی ہو، تو شاید بہت ساری ان کی غلطیوں کا ازالہ بھی ہو جاتا ہو۔ اتنا ضرور ہے عزیزان گرامی کہ اللہ نہ تو کسی سے پڑوس رکھتا ہے اور نہ ہی اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ جب باپ اور بیٹے کے رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اور رشتہ بھی نہیں ہے، سارے رشتے تو اسی رشتے سے ہیں نا۔ توجہ ہے، باپ اور ماں کا رشتہ ہوگا تو اور رشتے بنیں گے، چچا، تایا، ماموں، نانا تو انہی رشتوں کی بنیاد پر ہیں۔ تو جب یہی رشتہ نہیں ہے تو پھر کوئی اور رشتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے، اور ایسے ہی اللہ کا کسی سے کوئی پڑوس بھی نہیں ہے۔ اور پڑوس جب تصور کر لیا تو محدود کر دیا، محدود کر دیا تو وہ پھر صمد نہیں رہا۔ صمدیت کا تقاضا ہے کہ وہ محدود نہ ہو، وہ کسی مکان میں محدود نہ ہو، وہ لامکان ہو، وہ مرکب نہ ہو، وہ جسم نہ رکھتا ہو، وہ بسیط ہو، وہ ہر جگہ ہو، اور کوئی جگہ اس سے خالی نہ ہو۔ یعنی کوئی فضا ایسی نہیں ہے جو اللہ کے وجود سے خالی ہو، ہر جگہ اللہ ہے، کوئی ایک سرے سوزن کے برابر کوئی نقطہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے وجود سے خالی ہو۔ لہذا اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اللہ کے لیے پڑوس کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا کسی سے پڑوس بھی نہیں ہے اور اللہ کا کسی سے رشتہ بھی نہیں ہے، تو رشتوں کی بنیاد پر اور پڑوس کی بنیاد پر
قانون میں استثناء آتا ہے. لہذا جب یہ دو قید، یہ دو پابندیاں ہمارے لیے ہیں اور اس کے لیے نہیں ہیں، وہ ان سے مبرہ ہے، وہ سبحان اللہ ہے، وہ منزہ ہے، تو پھر نہ کسی سے پڑوس ہے نہ کسی سے رشتہ ہے. تو اب بات تو ہوگی کردار کی بنیاد پر، بات ہوگی حیثیت اور خدمت کی بنیاد پر، معیار اور اہمیت اور فضیلت قرار پائے گی کردار کی اور عمل کی بنیاد پر. جس کا عمل زیادہ سے زیادہ بہتر ہوگا اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہو جائے گا، جس کے عمل میں کمزوری ہو جائے گی اس کا مقام خود بخود گرتا چلا جائے گا. لہذا اب اللہ دکھاوے کا اور ظاہر کرنے کی بنیاد پر اور ریاکاری کی بنیاد پر کسی کو کوئی مقام نہیں دے گا، بلکہ اللہ کردار کی بنیاد پر حیثیت دے گا. یہ جوان سوال کرتا ہے کہ قرآن مجید میں مولا علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید میں جناب زہرا کا نام کیوں نہیں ہے؟ سیدہ زہرا کا نام کیوں نہیں ہے؟ حضرت مریم کے نام کا تو سورہ ہے، مگر مریم سے جو افضل ہیں حضرت فاطمہ زہرا. اس لیے کہ علامہ اقبال کی تو بڑی مشہور اور معروف قصیدہ ہے، بڑی مشہور ان کی نظم ہے حضرت کی شان میں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم کو ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، جناب زہرا کو تین نسبتوں کی وجہ سے عزت ملی ہے. مادر آن، اور ارشاد فرما رہے ہیں نور چشم رحمت للعالمین. پہلی نسبت تو یہ ہے کہ رحمت للعالمین پر اللہ کی رحمت ہے. نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین. دوسری نسبت یہ ہے کہ بانو آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ اس کی زوجہ ہے کہ جو مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے. اور پھر مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. اب یہ اس کے اندر علامہ نے بڑا وسیع میدان چھوڑا ہے، بڑا وسیع پیغام دیا ہے. یہ اس سے مراد صرف امام حسین نہیں ہے، بلکہ سیدہ کے سارے بچے کاروان عشق کے سالار ہیں. وہ امام حسین ہو، وہ امام حسن ہو، وہ جناب زینب ہو، وہ بی بی ام کلثوم ہو سلام اللہ علیہم. یہ ہستیاں، ہر ہستی یہاں کاروان عشق کی سالار ہے. اب بات آئیے تو آپ کو کہتا جاؤں. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر یکے شم شبستان حرم. اب یہاں کی تشریح خود علامہ نے کی ہے. مادر آن، مادر آن یہ ان کی ماں ہے. کن کی ماں ہے؟ تو جناب امام حسن کے بارے میں کہتے ہیں یکے شم شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم. ان میں سے ایک وہ ہے، اللہ اکبر، ان میں سے ایک وہ ہے جن کی ماں ہے یکے شم شبستان حرم، جو حرم الہی کا روشن چراغ ہے کہ اگر حسن مجتبی نہ ہو تو حرم الہی میں اندھیرا ہو جائے. یکے شم شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم، جس نے خیر الامت یعنی سرکار دو جہاں کی امت کو محفوظ کیا، مرنے سے بچایا. حافظ جمیعت خیر الامم تانشینت آتش پیکاروں کی، کسی طرح یہ جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے. تانشینت آتش پیکاروں کی پشت پازد برسرے تاج و نگیں. یہ حسن مجتبی نے بیعت نہیں کی تھی، تخت و تاج کو لات ماری تھی. یہ اقبال کا نظریہ ہے. پشت پازد برسرے تاج و نگیں، یہ کی تشریح خود علامہ اقبال نے کی ہے. بات آئی ہے تو میں اس کو نبھا رہا ہوں. اور پھر اس میں اور کون ہستی آتی ہے؟ فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. مادر آن مرکز پرکار عشق.
مادریان مرکز پرکار عشق، حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ ایک حدیث عشق کو لکھنے والا حسین ہے اور ایک حدیث عشق کو لکھنے والی ذات جناب زینب کی ہے۔ نام نہیں آیا بی بی کا قرآن مجید میں، مولا علی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ ہاں کچھ تفسیری نگاہ سے نام ہیں، کیوں نہیں آیا؟ کسی نے پوچھا تھا مولا علی سے، مولا اتنی عظمتوں کے بعد، اتنی فضیلتوں کے بعد، اتنی رفعتوں کے بعد، ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب، جو کچھ علی ابن ابی طالب کے بارے میں وارد ہوا ہے کسی صحابہ کے بارے میں وارد نہیں ہوا۔ یہ علماء اعلام کا نظریہ ہے۔ جتنی حدیثیں تمام صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اس سے کہیں زیادہ اکیلے علی کے بارے میں نازل ہوئی، بیان ہوئی ہیں۔ وہ احادیث تمام صحابہ کرام کے باب میں ایک جانب اور ان سے کئی برابر زیادہ اکیلے مولا کائنات کے بارے میں ایک جانب۔ اس کے باوجود بھی جو کچھ ہوا اہل بیت کے ساتھ، جو زیادتیاں، جو ظلم، جو ناانصافیاں، جو حد توڑنے کے منظر نظر آئے، تو حضرت نے فرمایا تم نے قرآن میں اس آیت کو نہیں پڑھا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ وقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ تم نے نہیں پڑھی آیت قرآن میں کہ کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے، اللہ نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو محسودون، ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے، ان کمالات کی وجہ سے ہم سے حسد کیا گیا ہے۔ لہذا جس خانوادے سے حسد ہوگا اور حسد کی بنیاد پر انہیں قتل کیا جائے گا، حسد کی بنیاد پر انہیں شہر سے نکلنے پر آمادہ کیا جائے گا، اور پھر جس بیابان میں جا کر وہ خیمہ لگائیں گے پھر ان خیموں کو بھی جلا دیا جائے گا، تو ان کے ناموں کو نہیں بنایا جا سکتا تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا پھر کہ یہ علی مراد نہیں ہے وہ علی مراد ہے، یہ فاطمہ مراد نہیں ہے وہ فاطمہ مراد ہے۔ پروردگار عالم نے اس خانوادے کے کردار کو عنوان قرار دیا، جو عنوان اس گھرانے کا عظمت کا عنوان ہے وہ اس گھرانے کے کردار کا عنوان ہے۔ یہ کردار والے لوگ ہیں، صاحبان عظمت لوگ ہیں، صاحبان کردار لوگ ہیں۔ کسی میں دم ہے تو ایسا کردار لے کر آئے جیسا مولا کائنات کا کردار ہے، کسی میں حوصلہ ہے تو ایسا کردار لے کر آئے جیسے جناب زہرا کا کردار ہے۔ لہذا اب یہاں صفات کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلی صفت یحبہم، وہ جو مرتد ہو جائیں گے اور ان کی جگہ ایک اللہ قوم کو لے کر آئے گا، وہ جو قوم آئے گی دین کی تحفظ کے لیے، وہ جو قوم آئے گی دین کو بچانے کے لیے، وہ قوم کون ہوں گے، وہ لوگ کون ہوں گے، اس قبیلے کا عطا پتہ، اس قبیلے کی نشانی علامتیں کیا ہیں؟ ارشاد ہو رہا ہے یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یحبونہ، دوسری صفت، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ بھائی ایک طرفہ محبت تو بہت سے کرتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ محبت دو طرفہ ہو، اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ جب محبت دو طرفہ ہو جاتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے، وہاں سے بھی پیار ہے اور یہاں سے بھی پیار ہے۔ لہذا پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے ذلیل و خوار رہتے ہوں گے، خاکسار، منکسر اور بچھے ہوئے رہتے ہوں گے۔ مومنین سے تکبر نہیں، مومنین کے سامنے غصہ نہیں، مومنین سے اکڑ کر بات نہیں کرنی، مومنین کے سامنے گردن ٹیڑھی نہیں کرنی۔ مومن ہے یہ اللہ، رسول، اہل بیت، صحابہ منتجبین کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ تو پیار سے بات کرنی ہے،
اس سے تو محبت کرنی ہے، اس سے تو شفقت کرنی ہے، اس کے دل میں ان کی محبت ہے کہ جن کی محبت اسے کامیاب کرے گی، کیا معلوم کہ اس سے میری محبت مجھے بھی کامیاب کر دے۔ مومن سے متکبر ہونا، مومن کے آگے اکڑ کر بات کرنا، مومن سے لڑ کر بات کرنا، مومن سے الجھ کر بات کرنا، مومن سے اللہ اکبر، یہ گوارا نہیں ہے اللہ کو۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنین کے سامنے ذلیل رہتے ہوں گے۔ مومن کے سامنے آئے گردن جھک گئی، مومن سامنے آیا ایک مرتبہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تمہارا اس جانب دیکھتے ہوئے رخ کچھ اور انداز تھا، اس رخ پہ انداز کچھ اور تھا، سامنے آنے والے نے بتایا کہ میں اللہ رسول اور اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، تو فوراً انداز بدل گیا، فوراً طریقہ بدل گیا، فوراً ایک مرتبہ اس کے آگے منکسر ہو گئے، اس کے آگے خاکسار ہو گئے، اس کے آگے بچھ گئے۔ مومن ہے یہ، اذلۃ علی المؤمنین۔ اور یہ بھی پیغام دوں گا ان لوگوں سے کہ جو قرآن کو بھی مانتے ہیں اور خاتمیت کے باب میں بھی شک کا شکار ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہاں قرآن میں یہ بھی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو وہاں یہ بھی تو آیت ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے مگر انسانوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا۔ جب ہمارے نبی کافی ہیں تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ مومنین کے سامنے وہ لوگ کہ جو دین سنبھالیں گے، جو دین کے محافظ ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے ذلیل و خوار، اپنے آپ کو گرائیں گے، اپنے آپ کو جھکائیں گے، اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، مومنین سے وہ اکڑ کر بات نہیں کرتے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ کافرین، وہ کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے۔ کہیں عادت نہ بن جائے بچھنا، کہیں مزاج نہ بن جائے انکساری، کہیں عادت اور طبیعت نہ بن جائے خاکساری، عادت نہ بنا لیا جائے خاکساری اور انکساری کو، دیکھا جائے کہاں خاکساری اور کہاں تکبر، جہاں تکبر کرنا ہے وہاں تکبر اور جہاں انکساری وہاں انکساری۔ مومنین کے سامنے تو منکسر رہیے مگر کافروں کے سامنے اکڑ کر بات کیجیے۔ میں اپنی ریاست سے بھی ایک بات کہتا ہوا گزروں کہ یہ سرزمین بڑے جد و جہد اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ اس سرزمین پر لاکھوں لوگوں کا خون بہا ہے اس سرزمین کی خاطر۔ پوچھیں ذرا 70 سال پہلے آنے والے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس کے بنانے میں اپنی قربانیاں پیش کی کہ کیا تھا وہ ماحول، کیسے یہ ملک بنا۔ اس ملک کا چپا چپا ہمیں عزیز ہے۔ پاکستان کا سنی اور شیعہ مل کر صلاحیت رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کریں۔ ہم پاکستان کی ریاست سے بھی اور موجودہ حکومت سے بھی کہیں گے کہ اگر پاکستان پر کسی نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان کو اگر کسی نے میلی آنکھوں سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھ نکالنا بھی جانتے ہیں اور پاکستان کی حفاظت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا کہ جب پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستانی شہری اپنی ریاستی اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوگی۔ میں جس مکتب کے بارے میں زیادہ آشنائی رکھتا ہوں ان کی طرف سے یہ جملہ کہنے میں مجھے افتخار اور اعزاز حاصل ہے کہ محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، عزاداران امام حسین پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے اور کسی بھی دقیقے سے فروگزاش اسے نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کو بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کافروں سے اکڑ کر بات کرو۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بول بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھنا کہاں ٹھیک ہے کہاں ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب کافروں کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کافروں کے سامنے متکبر،
अदिल्लतिन अलल मोमिनीन, मगर आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों पर गालिब रहो, काफिर पे गालिब रहो। मुझे तो समझ में नहीं आता, बाज लोग मुसलमान होने के बाद जब बात काफिरों की आती है तो कहते हैं ये घुटी भी बातें ना करें मौलाना, ये तंग नजरी की बातें ना करें, काफिर भी तो इंसान है। जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता, जो मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ता, तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है? तुम्हारा क्या ताल्लुक उससे जो अली को ना मानता हो, जो अहले बैत को ना मानता हो, जो नबी का कलमा ना पढ़ता हो? जी, वो इंसानी तकाजे अपनी जगह, किसी के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो काफिर जो इस्लामी तालीमात के खिलाफ, कुरानी तालीमात के खिलाफ, जो अल्लाह के निजाम के खिलाफ चल रहा हो, मुझे उससे हमदर्दी का ना तो अक्ल मेरी मानती है, न ही कुरान और अहले बैत की तालीमात मुझे इजाजत देती हैं। ये कुरान ही तो पढ़ रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है कि काफिरों से अकड़ के बात करो। जी, मुझे अपने पसंद का दीन नहीं लेना कि जो मेरे पसंद का है मैं दीन ले लूं और जो मेरे पसंद का नहीं मैं उसे छोड़ दूं। कुरान हमें कह रहा है काफिरों से अकड़ कर बात करो। आयतन अलल काफिरीन, ये चौथी सिफत है उन लोगों की जो दीन बचाने वाले हैं, जो दीन को महफूज रखने वाले हैं। और फिर पांचवी सिफत यह है कि युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं। ये आपके ज़हन आली में रहे कि जिहाद सिर्फ तलवार का जिहाद नहीं है। तलवार सिर्फ असलहे के उठा लेने को नहीं कहा जाता। जिहाद सिर्फ जाहिरी मैदान में मौजूद दुश्मन के पटखने को नहीं कहा जाता, बल्कि जिहाद सबसे पहले शुरू होता है अपनी जात से। जो अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता वो दुश्मन पे क्या काबू पाएगा? जो इस 6 फीट के इंसान पे तसल्लुत नहीं रखता वो लाखों लोगों पर क्या तसल्लुत पाएगा? तो पहला मरहला तो जिहाद अकबर का है, जिसे जिहाद बिन नफ्स कहा जाता है। और जब जिहाद अकबर से गुजरूंगा तो फिर जिहाद असगर का मरहला आएगा, जो काफिर को मारना या मुर्तद को मारना या दुश्मन इस्लाम को मारने का मरहला है। लिहाजा जिहाद समझने की भी जरूरत है। लिहाजा जिहाद बहुत रोशन मफहूम रखता है इस्लामी तालीमात में। वयुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, उनका उन्वान जिंदगी होगा कि वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले होंगे। ये उनकी पांचवी सिफत है। उनकी छठी सिफत अल्लाहु अकबर, ला यखाफूना लौमतल लाइम, जो दीन बचाने वाले लोग हैं, जो दीन महफूज रखने वाले लोग हैं, जो दीन के मुहाफिजीन हैं, उनकी छठी सिफत यह है कि ला यखाफूना लौमतल लाइम, मलामत करने वालों की मलामत से कभी खौफ नहीं खाते होंगे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, जमाना कुछ भी कहता रहे, मुझे वो करना है जो मेरा रब मुझसे चाहता है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, सारा माहौल हमारे खिलाफ हो जाए, कोई हमारे हक में बात ना कर रहा हो, हम अकेले भी खड़े हों, तो मुतमईन हो इसलिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं। ला यखाफूना लौमतल लाइम, मलामत करते हैं लोग, नेकियों की भी मलामत की जाती है, इबादतों की भी मलामत की जाती है, खिदमतों की भी मलामत की जाती है, मुजाहिदों की भी मलामत होती है। कोई कहता है कि ये इनकी जाती राय थी, कोई कहता है कि इन्होंने जिहाद के नाम पर फसाद कर दिया, कोई कहता है कि ये फलां से वाबस्ता थे और इनका ताल्लुक फलां से था और कुछ लिया होगा और कुछ दिया होगा, और फिर दिल आज़ारियाँ होती हैं, फिर लोगों पे तोहमतें लगती हैं, फिर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, फिर किसी से वाबस्ता कर दिया जाता है। मगर कुरान पुकार के कह रहा है तुम्हारा ज़मीर अगर मुतमईन है तो सारी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ हो जाए, तुम किसी की मुखालिफत से खौफ न खाना। ला यखाफूना, खौफ न खाना, लौमतल लाइम, मलामत करने वालों की मलामत से। ये छठी सिफत है उन लोगों की कि जी जो दीन के मुहाफिज हैं। ला यखाफूना लौमतल लाइम। और ये जो 6 सिफतें हैं दीन बचाने वालों की, सबसे पहली सिफत अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, दूसरी सिफत वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तीसरी सिफत अल्लाहु अकबर, वो मोमिनीन के सामने मुनकसिर रहते होंगे, चौथी सिफत वो काफिरों से अकड़ कर बात करते होंगे, पांचवी सिफत वो जिहाद करने वाले होंगे, छठी सिफत वो
مخالفت کرنے والے ملامت کرنے والوں کی مخالفت سے خوف نہیں کھاتے ہوں گے، ملامت سے خوف نہیں کھاتے ہوں گے. یہ 6 صفتیں رکھنے والے لوگ اللہ ان کو ایک عنوان دے رہا ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضل اللہ جس پر چاہے عطا کر دے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تم سے کام لے رہا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ واسع بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے. عزیزو، ایک مرتبہ پھر ان کا تذکرہ جنہوں نے ان 6 صفتوں پر عمل کر کے دکھایا، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی دین سے پھر جائے گا تو اللہ جس قوم کو لے کر آئے گا وہ قوم کربلا والے ہیں. جب دین سے لوگ پھر جائیں گے تو اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، وہ اصحاب امام مہدی ہیں. لہٰذا ان 6 صفات پر پورے اترنے والے یا قافلہ حسینی کے لوگ ہیں یا قافلہ مہدی کے لوگ ہیں. جب ہر کچھ مدت کے بعد دین سے ارتداد سامنے آنے لگے گا تو پھر اللہ ان صفتوں کے حامل لوگوں کو ظاہر کرے گا اور اللہ کا دین محفوظ ہوتا چلا جائے گا. لہذا کربلا والے یحبہم کا بھی مصداق ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یحبونہ کا بھی مصداق ہیں، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے خاکسار اور منکسر رہتے ہوں گے. آپ نے دیکھا کربلا میں کیا ہوا، ایک دوسرے پر سبقت لینا چاہتا ہے. تم نہیں میں جاؤں گا، خبردار بیٹا، اگر علی اکبر چلے گئے اور تم زندہ رہ گئے تو میں اسے برداشت نہیں کروں گی. یہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے سے کہہ رہی ہے. ایک صحابی ہے جو دوسرے صحابی پر سبقت لینا چاہتا ہے. آپ زیادہ معتبر ہیں، آپ زیادہ محترم ہیں، آپ زیادہ متقی ہیں، میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا. ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہی تو عنوان ہے اذلۃ علی المؤمنین. مومنین کے سامنے یہ منکسر ہوتے ہیں. اعدۃ علی الکافرین، اور کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں. ذرا رجس تو دیکھیے شہداء کربلا کے. جب بھی ان میں سے کوئی فرد بھی میدان میں اترتا تھا تو پڑھنا، للکارنا، تعارف کرانے کا انداز تو دیکھیے. جی میں دین سے باز نہیں آؤں گا تو میں کفر سے ہاتھ اٹھواؤں گا. خبردار یہ مت سمجھنا کہ کسی بچے سے لڑنے آئے ہو. میں وہ بچہ ہوں کہ جس کے بڑے کا نام حیدر کرار ہے. یہ لب و لہجہ ہوتا تھا رجس خانی کے اندر. دشمن سے جب بات کرتے تھے یہ لوگ تو اس انداز سے بات کرتے تھے کہ عزیزو، وہ بات آج تک لوگوں کو حوصلہ دے رہی ہے. ہم لوگ کیوں جمع ہیں امام حسین کے نام پر؟ ہم کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک مظلوم، ایک تنہا، ایک اکیلے کے نام پر، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جس کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا، جس کو چھوڑ چھوڑ کے لوگ جا رہے تھے. امام حسین کا تو مقام بہت بلند ہے. حسین کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفے میں مسجد سے باہر نکل رہے تھے نا، ساری مسجد بھری ہوئی تھی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تھے لوگ. لیکن جیسے ہی باہر نکلے ہیں لوگ آہستہ آہستہ مسلم کو چھوڑ چھوڑ کے جاتے ہیں. ایک گلی سے مڑے تو جو 4-6 لوگ پیچھے چل رہے تھے وہ بھی حضرت مسلم کو چھوڑ گئے. بہت مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا، بہت مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہم بہت اچھے زمانے میں آئے ہیں عزادارو، عزیزو. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم اچھے زمانے میں آئے ہیں. تیاری کا موقع ہمیں مل رہا ہے، آمادہ ہونے کا موقع ہمیں مل رہا ہے. اگر ہم اس دور میں ہوتے، اور یا جو دور آنے والا ہے امام زمانہ کا، کیا معلوم کہ کیا ہوتا. ہمیں وقت مل گیا ہے سمجھنے اور سمجھانے کا. ہمیں دورانیہ مل گیا ہے کہ ماضی والوں نے کیا غلطیاں کی تھیں
مجھے سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگ جب ہمارے نفرتوں کے اظہار کے اوپر دل چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں اور ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. تبرہ کسی کو گالی دینے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ جاننا اور یہ جانچنا اور یہ سمجھنا کہ کس نے کیا غلطی کی ہے، وہ غلطی میں نہ دہراؤں، اسے تبرہ کہا جاتا ہے. تبرہ کا یہ مطلب ہے کہ میں ان سے دوری اختیار کروں، ان سے براءت کا اظہار کروں جو کامیاب لوگ نہیں تھے، جو اچھے لوگ نہیں تھے، جو خود اپنے پہ قابو نہیں پاتے تھے، جو شجرہ خبیثہ کا عنوان رکھتے تھے، جو آیات متشابہات کا عنوان رکھتے تھے. میں ان سے اپنے آپ کو دور رکھوں اور میں ان سے جڑ جاؤں جو آیات محکمات کا عنوان رکھتے تھے، جو شجرہ طیبہ کا عنوان رکھتے تھے، جو مضبوط ہستیاں تھیں، جو زمانے کے حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے. میں ان سے جڑ جاؤں، یہ تولا ہے. میں ان سے دور ہو جاؤں کہ جو اس قابل نہیں تھا، یہ تبرہ ہے. لہذا بہت مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا، بہت مشکل ہے. میرے مولا حسین فرماتے ہیں من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا. بڑا عنوان ہے حسین ابن علی کا، پیغام دینے کا وقت ہے. کربلا والوں کی یاد میں ہم جمع ہیں. عالمی سطح پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مجھے اور آپ کو اس وقت سن رہا ہے. حسین ابن علی کا پیغام لیتے جائیے. من کانا بادلا فینا، جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے، فلیرحل معنا، وہ میرے ساتھ چلے. مجھ حسین کے ساتھ وہ چلے گا جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے، جو اسیر نفس ہے، جو اسیر ذات ہے، جو اسیر آرزو ہے، جو اسیر خواہشات ہے، جو اپنی تمناؤں کا اسیر اور گرفتار ہے. وہ حسین کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور ابھی ایک اور حسین کو آنا ہے، ابھی ایک اور حسین کو آنا ہے، بلکہ اسی حسین کو بھی آنا ہے. وہ جو حسین کربلا میں مارے گئے، اس حسین ابن علی کو بھی آنا ہے. لہذا امام رجعت کے ذریعے سے آئیں گے. امام مہدی کو شہید کیا جائے گا تو امام حسین اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے. پھر میرے مولا حسین امام مہدی کا جنازہ پڑھائیں گے، اور عالمی سطح پر حسین ابن علی کی 10 سال تک حکومت ہوگی. نہ کوئی بارڈر ہوگا، نہ کوئی پاسپورٹ ہوگا، نہ کوئی ویزا ہوگا، نہ کوئی شناخت باقی رہے گی. عالمی سطح پر امام حسین کی 10 سال اس زمین پر حکومت ہوگی. اس حسین کو ابھی آنا ہے جس حسین کا ساتھ نہیں دیا گیا. یہ میرا اور آپ کا گریا، یہ میرا بلند آواز سے رونا، یہ میری آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو، یہ میرے کالے کپڑے، یہ میرا ماتم، یہ میری عزاداری، وہ حضرت مختار ثقفی کا بڑا تاریخی جملہ ہے. فرماتے ہیں حسین پر اتنا رو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں. فرماتے ہیں حسین ابن علی پر اتنا گریا کرو کہ یہ گریا غصے کی صورت میں تمہارے سینے میں جمع ہو جائے. یہ غصے کی صورت میں یہ گریا غصے کی صورت میں تمہارے سینے میں جمع ہو جائے، اور جب آخری حسین آئے تو مدد کرنے میں کوتاہی نہ ہو. جیسے پہلے حسین کا ساتھ چھوڑا گیا. کیوں جمع ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ اس سے اچھا نظام مجھے نہیں نظر آتا کہیں. یہ عزاداری کا جو نظام ہے، یہ جو گریہ ازاری کا جو انداز ہے، یہ جو عزاداری کا، میں یہ بات روشن ہے، میں یہ جملہ کہتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں. صرف شیعہ امام حسین کی عزاداری نہیں کرتے. آج جو مغربی ممالک میں، سمندر پار علاقوں میں مختلف ادیان کے حامل لوگ امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، وہ سب شیعہ نہیں ہیں. جی پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر سب شیعہ امام حسین کو یاد نہیں کرتے. میں ان قوموں کے نام لینے سے گریز کرتا ہوں کہ جو امام حسین کو یاد کرتے ہیں. صرف ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہر زندہ ضمیر حسین کو یاد کرتا ہے، ہر بیدار دماغ حسین کو یاد کرتا ہے.
दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो जहां इमाम हुसैन की याद में आज मुब्तला न हो, लोग मुब्तला ना हो, लोग मुनव्वर और हामिल अज़ा ना हो। इस वक्त हर जगह इमाम हुसैन की अज़ादारी है। अजीजो, ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। हुसैन इब्न अली का साथ देना ये कोई किसी की मिल्कियत नहीं है, जो देना चाहता है जी। भाई हजरत इब्राहीम ने आवाज दी थी ना कि कौन है जो अल्लाह के घर की ज़ियारत को आए, तो आज तक उन्हीं की आवाज पर हम हज करने जा रहे हैं ना। ऐसे ही करबला में हुसैन ने भी आवाज दी थी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मदद करने वाला जो हमारी मदद करे, हम अहले बैत की मदद करें। ये जो करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में मेरे मौला हुसैन ने आवाज दी थी, ये अज़ादारी उस पर लब्बैक है। ये मातम, ये अज़ादारी उस पर लब्बैक कहना है। मौला आपने पुकारा था, हम सन 61 हिजरी में नहीं थे, मगर हम आज उस सन 61 हिजरी की याद में अज़ा खानों में जमा है। और मौला आपका जनाजा बेगोरो कफन छोड़ गए थे, लिहाजा हम शबी है ताबूत अपने कांधों पर उठाएंगे और फिर हम अपने अपने शहरों में उस ताबूत की शबी को लेकर निकलेंगे, ताकि ये ऐलान कर सकें कि अगर हम होते तो जनाजा बेगोरो कफन ना होता। अजरुकुम अल्लाह, आप आमादा हैं, अल्लाह आपको अजर व सवाब अता फरमाए। चलिए अपने जहनों को ले चलिए उस सरजमीन पर, अल्लाह आपके बदनों को भी बार बार करबला ले जाए। और जब हम मजलिस अज़ा में इमाम हुसैन के मसाइब को सुनते हैं तो इतनी देर के लिए हम करबला चले जाते हैं। अपने तसव्वुरात को जरा करबला ले चलिए। वहां एक जानिब एक जवान एड़ियां रगड़ रहा है, अजीब मंजर है। एक जानिब एक बाप बेटे के सीने से बर्छी निकाल रहा है, अजीब मंजर है। एक जानिब एक भतीजा घोड़े से गिरा है और वो बार बार आवाज दे रहा है, चचा मेरी मदद कीजिए। और रिवायत कहती है कि जब मेरे मौला ने अपने भतीजे की आवाज सुनी तो घोड़े पर बैठकर इतनी तेजी से, इतनी तेज रफ्तारी से घोड़ा दौड़ा कि दुश्मन ये समझा कि हुसैन ने हमला कर दिया। और हुसैन के जलाल से खौफ खाकर यहां के घोड़े वहां दौड़े और वहां के घोड़े यहां दौड़े, तो एक आवाज आती रही, चचा बचाइए, चचा मदद कीजिए। और जब पहुंचा है चचा भतीजे के बदन पर तो लाशा पामाल हो चुका था। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, लाशा पामाल हो चुका था। अहले दिल बैठे हुए हैं, भतीजा भी है और यतीम भी है, बड़े भाई का बच्चा है। बैठ गए अपने भतीजे के लाशे के करीब। हुसैन ने कैसे इस पामाल लाशे को उठाया, उसका बयान बड़ा मुश्किल है। चलिए जरा करबला चलिए, वहां ये एक ऐसा मंजर भी है कि दो भांजों के लाशें उठाए जा रहे हैं। जब एक बहन के सामने बच्चों के लाशें मामू लेकर आए होंगे तो क्या गुजरी होगी उस कल्ब हजीन के ऊपर। मगर सलाम हो इस शेर दिल खातून पर, सलाम हो इस अली की बेटी पर, सलाम हो इस फातिमा की परवरदा पर। कभी अपने बच्चों पे गिरिया नहीं किया। जब कभी उन्होंने मोहम्मद के सर नजर आते थे, मेरी बीबी अपना चेहरा मोड़ लेती थी कि कहीं मोहब्बत मादरी जोश में ना आ जाए और मेरी आंखों में आंसू ना आ जाए। और अगर ज़ैनब रोएगी तो उम्मे लैला को कौन सहारा देगा? अगर ज़ैनब के आंखों में आंसू रबाब ने देख लिए तो फिर रबाब का क्या हाल होगा? वो तो छोटे से बच्चे को खोकर आई है।
کبھی اپنے بچوں پر اس بی بی نے گریہ نہیں کیا، مگر میں رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کیا اس سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ کیا اس سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ جب یہ بی بی مدینے پہنچی اور اپنے گھر میں داخل ہوئی تو 2 خالی بستر بچھے دیکھے، 2 خالی مسندیں بچھی ہوئی دیکھی تو صحن خانہ میں بیٹھ کر ایسے روئی کہ جیسے زینب آج سے پہلے نہیں ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے کہا تھا اے بی بی، فرمایا عبداللہ تمہارے بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ یہ چھوٹے ضرور تھے مگر جوہر شجاعت جعفر طیار رکھتے تھے، یہ ننھے اور کم سن ضرور تھے مگر اپنے نانا حیدر کرار کا جوہر شجاعت رکھتے تھے۔ اور اے عبداللہ جب لاشیں آئے تھے تو اون میں دم تھا، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا تھا بابا کو سلام کہیے گا۔ کربلا میں عزادارو یہ منظر بھی تھا، اس کربلا کے سورج نے یہ بھی تو دیکھا کہ ایک باپ ننھے سے بچے کو لایا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جب مجلس عزا میں بیٹھا کریں تو حق پرسہ یہ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ نبی مکرم کی سنت ہے حسین پہ رونا۔ ہم تو شہادت کے بعد حسین پہ رو رہے ہیں نا، نبی مکرم نے شہادت سے پہلے حسین پہ گریہ کیا ہے۔ زندہ کا گریہ، زندہ کا ماتم، یہ سنت نبی ہے۔ وہ زندہ ظاہری زندگی رکھتا ہو یا وہ زندہ شہادت کی وجہ سے زندہ کہلائے۔ چلیے کچھ دیر اور کربلا میں رہیے، وہاں ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہے۔ جب ننھا سا لاشا قبر کے حوالے کر دیا تو اب ایک اکیلا فرزند زہرا، علی کا لال، نبی کا نواسا، حجت خدا، جس کی وجہ سے یہ کائنات سانس لے رہی ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو رہا ہے اور اکیلا کھڑا ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، ہر طرف سے حملہ ہے، مگر جلال حسینی یہ ہے کہ جہاں حسین گھوڑا موڑتے ہیں وہاں فوجیں فرار کرتی نظر آتی ہیں۔ ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے دوسرے نے پوچھا اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے، جن کے نام میں جلال تھا، جن کے نام میں جلال تھا، وہ کربلا کے میدان میں اکیلے کھڑے ہیں۔ اب ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ایک بہن ہے جو ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں اپنے بیان کو منزل تک لے جا رہا ہوں۔ ایک بہن ہے جو ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، اور عزادارو آپ کو معلوم ہے کہ بہن بھائی کے رشتے میں کتنی حساسیت ہوتی ہے۔ بہن اور بھائی بھی حسین اور زینب جیسے۔ اللہ اکبر، ایک بلندی پہ کھڑے ہو کر زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، اور حسین اس لیے ڈگمگا رہے ہیں کہ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار لگا کے جاتا ہے، اکیلا فرزند زہرا ہے۔ جب پوچھا تھا نا مختار نے حرملہ سے کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا جو حسین کی زوجہ تیرے مرنے کا تمنا کرتی ہے کہ کب حرملہ مارا جائے گا، کہنے لگا میں نے کام تو بڑے بڑے کیے ہیں مگر شاید رباب میرے مرنے کی تمنا اس لیے کرتی ہیں کہ علی اصغر کو بھی میں نے مارا اور حسین کو بھی گھوڑے سے میں نے گرایا۔ حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے، مجھے حکم ہوا حسین کو گراؤ۔ میں نے وہ تیر جس میں 3 پھل تھے وہ حسین کے سینے پہ مارا، وہ تیر کمر سے باہر نکل رہا تھا، حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے۔ میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں یہ مصائب جناب آیت اللہ مشکینی سے سنا، وہ فرما رہے تھے جب حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے نا تو گرتے گرتے اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، لا واللہ، لا واللہ،
ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے مجھے نہیں چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ کون کیا دے رہا تھا جو حسین انکار کر رہے تھے؟ مقتل نے یہ نہیں لکھا کہ کون کیا دے رہا تھا، مقتل نے یہ لکھ دیا کہ حسین کچھ لینے سے انکار کر رہے تھے. وہ فرمانے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، زہرا بڑھ کے کہتی تھی اے حسین میری گود میں آ جاؤ. اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے. اب حسین زمین پر آ گئے، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا. ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، اے زین العابدین یہ سیاہ آندھی کیسی ہے؟ سہارا دے کر بھتیجے کو بٹھایا، فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نو کے نیزہ پہ حجت خدا کا سر، سنبھل کر بیٹھنے لگے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین کربلا میں مارے گئے، خیمے لٹنے لگے. جب لوٹ لیا تو جلا ڈالا خیموں کو. عاشور کا دن ڈھل گیا، شام غریباں آ گئی. وہ ننھے ننھے بچوں کو لیے ایک ماں، ایک پھوپھی، کاروان حسینی کی سالار زینب کبریٰ. عزاداروں مجھے نہیں معلوم کہ پانی کہاں سے آیا. 3 دن کے پیاسے بچے، 3 دن کے پیاسے بیویاں. لیکن اتنا ہے کہ جب پانی آیا تو میری بی بی زینب نے کوزوں میں پانی بھر بھر کے بچوں کی طرف پیش کیا. سب سے زیادہ پانی پانی کہنے والی تو سکینہ تھی نا. کبھی چچا سے جا کر کہتی تھی چچا عباس، کبھی بابا کا دامن پکڑ کے کہتی تھی بابا بچے پیاسے ہیں. میری بی بی زینب نے کوزہ بھر کے جناب سکینہ کی طرف بڑھایا، سکینہ پانی پی لو. فرمایا پھوپھی اماں آپ بڑی ہیں پہلے آپ پئیں. میری بی بی نے فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑوں کو پانی پلایا جاتا ہے. جب یہ سن لیا پھوپھی سے کوزہ لے لیا اور عزاداروں اندھیرے بیابان کی طرف جانے لگی. پڑھتے ہوئے قدم رکے. میری بی بی کی آواز پر سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں بھی آپ نے فرمایا پہلے بچے پانی پیتے ہیں، میرا بھیا پانی پینے گیا تھا واپس نہیں آیا، میں علی اصغر کو پانی پلانے جاؤں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی، عزاداروں گریہ ہو گیا. ایک جملہ اور سن لیجئے. یہ رات جو شام غریباں کی رات ہے، یہ غریبوں کی ضرور ہے مگر دین کے امیروں کی رات ہے. یہ لٹے ہوئے قافلے کی تو رات ہے مگر آج تک جو لوگوں کو عزت عطا کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی رات ہے. کیسے گزری یہ رات، کیسے گزری یہ رات؟ اتنا طے ہے کہ یہ بی بی کبھی ایک بچے کو سنبھالتی تھی، کبھی دوسرے بچے کو سنبھالتی تھی، اور ایک امام ہے جو سجدے میں سر رکھے شکرن شکرا حقاً حقا کی تسبیح پڑھ رہا ہے. یہ رات ختم ہوگی تو عزاداروں 11 محرم آئے گی اور پھر ایک نئی داستان ہے، اور پھر اسیریاں ہیں، پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پھر چادریں سروں سے اتاری جائیں گی، پھر کوفہ جائیں گے، پھر شام جائیں گے اور رستوں میں بچوں کو دفناتے جائیں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس عزاخانے کے بانیان مرحومین کی مغفرت فرما. جو لوگ شریک ہوتے آئے اور اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. قبولیت عزا کے لیے، توفیقات کے حصول کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں.